آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہے۔ یہ رواج کی زیادہ پرانا ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، اس کا انطباق اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ ایک لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی ہے، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتا ہے، آتا یعود تو عید اس کو لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ اس اعتبار سے یہ عید ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے سے شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، کسی شک سے صبح میں، لیکن تاریخ متفق علیہ۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بڑی عظیم کتاب کرتے، وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے سے مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھ کر بہت علمی اعتبار سے رحمۃ للعالمین کی۔ اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور یہ تقویمات کے بڑے ماہر ہیں۔ گڑگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے۔ ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ اس میدان میں ان کا خاص چونکہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال۔ اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، میرا بچپن جو ہے 200 سال پرانا نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر بنایا ہے۔ اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 وفات، 12 ربیع الاول حضور کا یوم وفات۔ اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت سے نہیں ہوتی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جائے، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے مجبور ہے۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بننا، اس کی وجہ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت کیا جاتا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کیا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوئی۔ اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس میں پٹے کھیلتے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہے وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ سب جاتے تھے، ہم بھی جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے۔ اب اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تاثر شعور پر اثر تھا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں، تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بننا۔ بہرحال
یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے. بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے. عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طریقے سے اگر واقعات حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص آ کے وہ تو شکرانے ہوتا ہے. اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھپ جائیں گے. لیکن یہ کہ پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے یہ مقبول ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں. اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکر، تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر اس میں ظاہر بات ہے خیرات، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے. عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، 1/3 جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازم ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. وہ غریبوں کو بھی جنہیں کوئی یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی وہ ان کو یہ کہ گوشت کھانے کا. تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہیں. آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. یوں سمجھ کہ بعض روایات کے مجھ سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. رسول جو ہوتا لازماً نبی ہوتا، ہر نبی لازماً رسول. وہ 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ یعنی آخری رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ختم نبوت میں 2 مفہوم ہیں جن میں سے ایک بہت عام ہوا، اس کی خاص وجہ اس کا تعلق ہے شریعت قانون. وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اب یہ چیز ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ کی دلائل. البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت قرآن کی جو پیش کی جائے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ پڑھی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت بار بار. تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیت ہے. دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا فرق. اور روک کی بات یہ کہ حضور کی فضیلت کس میں؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس بڑی معنی یہ ختم ہو گئی. ایک قید تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، اس میں فضیلت کا پہلو نہیں. بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا. اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا جبکہ وحی رحمت ہے؟ اب یہ بات وحی تو رحمت، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا؟ تو اجرائے وحی سے بات کروں.
اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر نبی کا نام سب لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو، میں اس کے بعد وضاحت کرتا ہوں. ختم نبوت کے یہ دو مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے. ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا، یہ ایک مفہوم ہے. ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا. تو یہ ختم جو ہے پورا، میں نے اپنا کام پورا، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی. تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول. ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، تو 3 مرتبہ آئی قرآن. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. یہ ہے اصل. اس کو ایمفیسائز نہیں کیا، اس پر توجہ نہیں کی کہ اصل میں تکمیل نبوت اور رسالت کی مذہب اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی تھی. ایک واقعہ ہے لیکن اس میں قبولیت ہو گئی. ایک ہے ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم ہوئی. زمین و آسمان کا فرق. ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ سکتی، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ سکتی. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جو حضور کی اس میں اندر حضور کا مقام کیا کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل. حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے. جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب جاہل. اب لیجیے حدیث سے جو اس کی تمام نبوت و رسالت کے اعتبار، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں. یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے. وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے. وہ حدیث اپنے سند کے قرآن ہے، حدیث قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی. قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے. لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب ہوگی. اس روایت کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثالیں ہیں کا مثل قصر. ایک محل، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین. وَتُرِكَتْ هُ مَوْضَعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا. بہت ساری شادت ہے لیکن رکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی. فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس سے طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے. یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے. من حسن بنیاد، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے. اللہ موضع قیت النبل، سوائے ایک اینٹ یا کہہ لیجیے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا، پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی. اب فرمایا فَكُنْتُ أَنَا سَجَدْتُ مَوْضِعَ النَّبِلَ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ. تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی. وفی روایت، ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا النَّبِلَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا. اب آئیے آپ اس آیت
یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تین جگہ، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ۔ میں اس جو مختلف بھی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کرنا، جو بالکل متفقان ہے، اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا دو دور کی بات ہے، ایک شوشے کا۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجیے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن نہیں۔ بعض الفاظ مشترک، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر، نذیر، سارے خبردار کرنے والے، حضور بھی خبردار کرنے والے، مبلغ، معلم، یہ سارے ناصح، میں تو انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک۔ شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو تین مرتبہ حضور کے لیے آ رہا ہے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ۔ معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کی بات ہے، تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیے اس کے اوپر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدایت بھیج کر، ہدا دے کر، اور دین حق، دو چیزیں دے کر بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غالب کر دے پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظام پر۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تکمیل کی مدد۔ حضور کو دے کر جو دو چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کرو۔ وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی، اس کی شخصیت کے دو پہلو ہوتا ہے۔ نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے جو سگنل، یہ ہے نبوت۔ رسالت تک پہنچانا، یہ ہے رسالت، جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا، اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے نبی اور رسول کا جو پہنچ۔ اللہ سے جو دو چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا؟ الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن میں۔ اس پہ اس بات سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آخر میں کہا گیا، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اس کو اور زمین تک کاٹنا، وہیں آباد ہو، وہاں فرما دیا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ اب ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سنبھلواتے ہوئے۔ جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ہماری آیات، ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنم میں ہوگا، آگ میں رہے گا۔ تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری کرنا، یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور کا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن کے اعتبار سے انسان ہے، شعور کے اعتبار سے اہل طفولیت کے ساتھ بچپن۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں۔ اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے،
آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا؟ وہ ظاہر بات ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد ہے. لیکن یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچتی ہے جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میں چپ گیا نوعیت. اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھیں. اسی کا نام اجتہاد. البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی. ہدایت کے دو حصے، ایک ہدایت اصولی ایمانیات ماورائی حقیقتوں کی ہدایت کہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے ماورائی میٹافزیکل ہدایت روز سے قابل